بہت عرصے پہلے ایک بزرگ رہتے تھے جن کا نام تھا حضرت نوح علیہ السلام۔ وہ اللہ کے نبی تھے۔ ان دنوں لوگ سچے راستے پر نہیں چلتے تھے، لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان لوگوں کی طرف بھیجا تاکہ انہیں حق کا پیغام دیں، لیکن ان سب نے ان کی پکار کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے بہت دیر تک پوری کوشش کی، لیکن چند غریبوں کے علاوہ کسی نے ان کی طرف توجہ نہ کی۔ چنانچہ انہوں نے اللہ سے مدد کے لیے دعا کی۔ اللہ نے ان کی دعا سن لی اور ایک کشتی بنانے کو کہا۔ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ چند مومنوں نے ان کی مدد کی اور ایک بہت بڑی کشتی بنانا شروع کی۔ بہت تھکا دینے والی مشقت کے بعد جب کشتی چلنے کے لیے تیار ہوئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے تمام مومنین کو اللہ تعالیٰ کا نام لینے کو کہا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ ہر قسم کے جانداروں میں سے ایک نر اور ایک مادہ بھی ساتھ لے آئیں۔ نوح علیہ السلام کو کافی دیر لگی ان سب کے لیے کھانا رکھنے کے لیے، تو ان سب کو کافی دنوں تک کھانا کھلانے کے لیے نوح علیہ السلام کو کافی زیادہ کھانا رکھنا پڑا۔ ایک ایک کر کے تمام جانور کشتی میں داخل ہو گئے۔ کچھ کے پر اور کسی کی ٹانگیں تھیں۔ سب جوڑے کی شکل میں کشتی میں داخل ہوئے۔ کشتی جانوروں کے لیے ایک بہت بڑا گودام اور مومنوں ایک محفوظ گھر بن گیا۔ جانور دوڑتے ہوئے آئے، زرافے اور گینڈے، ہاتھی اور اونٹ، بندر اور بھیڑیے، بلیاں، ریچھ، گائیں اور دمبے اور شیر، اور سب جوڑے کشتی میں چلے گئے۔ وہاں مرغیاں اور بطخیں، فلامنگو اور ہاکس اور شتر مرغ کو جمع کیا گیا۔ زمین کے اوپر اڑان بھرنے والے چھوٹے اور بڑے تمام پرندوں کو کشتی پر جمع کیا گیا۔ کچھوے، گھونگھے اور مگرمچھ بھی زمین پر رینگتے ہوئے آ گئے۔ جیسے ہی تمام مخلوقات سوار ہوئیں اور سامان اکھاڑ کر رکھ دیا گیا تو آسمان پر کالے بادل چھانے لگے۔ پہلے بوندا باندی شروع ہوئی، پھر بارش ہوئی، پھر زیادہ سے زیادہ بارش ہوئی، اور دن بدن بارش اور مزید بارش ہوتی رہی۔ پوری دنیا اندھیری لگ رہی تھی۔ ہر طرف سے تیز ہوائیں چل رہی تھیں، اور جہاں جہاں تک نظر پڑتی تھی وہاں پر پانی ہی پانی، اور پانی کی بڑی لہریں اور گہری ہوتی گئیں۔ اللہ نے آسمان کے سیلابی دروازوں کو حکم دیا اور زمین کو کھلا کر دیا، اور زمین سے پانی کا چشمہ اوپر آیا۔ ندیاں اوور فلو ہو گئیں اور ندیوں میں سے پانی بہہ کر زمین پر آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے کشتی کو اٹھا کر پہاڑوں جیسی اونچی لہروں پر گرایا۔ زیادہ سے زیادہ پانی آیا، یہاں تک کہ درخت پانی سے ڈھک گئے، پہاڑیاں غائب ہو گئیں اور پہاڑ خود ہی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ دنیا ایک بہت بڑے سمندر کی مانند تھی۔ ہر طرف صرف پانی ہی پانی نظر آتا تھا۔ نیچے، بہت نیچے، وہ تمام لوگ جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی پکار پر توجہ نہیں دی تھی اور خشکی پر ہی رہنے والے سیلابوں میں ڈوب گئے۔ بارش اور ایک زبردست آندھی جو چاروں طرف چل رہی تھی، کشتی ان کی لہروں کے درمیان چلتی گئی۔ گرج اور ایک غضبناک آسمان سے چمکتی بجلی میں جہاز میں موجود ہر افراد خوف زدہ تھے۔ لیکن آزمائش کے اس عظیم لمحے میں حضرت نوح علیہ السلام اپنے رب سے رحمت کی دعا کرتے رہے۔ جب سیلاب اپنے عروج پر پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ اپنے پانی کو نگل لے، اور آسمان کو کہ بارش روک لے۔ پانی خشک ہونے لگا، بارش رک گئی تھی، بادل چھٹنے لگے۔ جوں جوں پانی کی سطح نیچے جانے لگی، پہاڑی چوٹیاں اس میں سے پیچھے ہونے لگیں۔ کشتی کو جوڑی پہاڑی کی چوٹی سے ایک ایسی سرزمین پر پکڑا گیا تھا جسے اب ترکی کہا جاتا ہے، اور اس پر آرام کیا گیا تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے سیلاب بنا دیا اور نوح علیہ السلام کی کشتی ایک نشانی اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک سبق آموز بنا دیا۔